روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ بدقسمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی یہ کہ روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسری یہ کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ روزہ دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ پانچویں فضیلت جو مسلمان کو عطا کی گئی، جب روزہ دار اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ بنایا ہے جسے ریحان کہا جاتا ہے۔ پھر کہا، میں روزے دار کو اس کی مزدوری کا اجر خود عطا کروں گا۔ دوستو، اللہ کے نزدیک یہ دنیا رائے کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ رائی کا دانہ چاول کے دانے کے 10ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو کر خود اجر عطا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے کی کوئی حد ہی نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ایک روزہ چھوڑنے پر کتنے 100 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا وہ کون سے 10 کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے رمضان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں جسے سن کر آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ جب یتیم بچوں نے فاقے سے روزے رکھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بیوی نے عمران کو کہا کہ افطاری کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، بس ابھی فروٹ کاٹنا باقی ہے۔ افطاری میں چند منٹ باقی ہیں، آپ کچن میں آ کر میری تھوڑی سی مدد کر دو۔ عمران، جو کہ لاہور میں ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بتاتا ہے، جب میں بیوی کی بات سن کر کچن میں جا کر تربوز کاٹنا شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں افطاری کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے تمام دوست اور رشتہ دار افطاری کے لیے گھر آ چکے تھے۔ افطاری کے وقت تمام لوگوں نے خوشی خوشی افطاری کی، پھر نماز کے بعد کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں برتن رکھنے کے لیے بیوی کے ساتھ کچن میں موجود تھا۔ پاس ہی دیوار پر ایک بچی کی آواز آئی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں، ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے مگر ہم نے ابھی تک افطاری نہیں کی۔ ہم لوگوں نے صبح سحری بھی پانی کے ساتھ کی، ماں میری تو حالت خراب ہو رہی ہے۔ عمران کہتا ہے، یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز ہمارے پڑوس کی 10 سال کی بچی کی تھی۔ میں گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ یہ 10 سال کی بچی بار بار ماں سے کھانے کا تقاضا کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں گھر کی چھت پر چلا گیا۔ میں نے اوپر سے دیکھا، ماں بیماری کی حالت میں چارپائی پر لیٹی بچوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمام بچے ماں کے گرد جمع تھے۔ عمران بچوں کی حالت کو دیکھ کر وہیں گر پڑا۔ ہمت کر کے دوبارہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں بچوں کی ماں کی نظر عمران پر پڑ گئی۔ عمران کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے عمران سے کہنے لگی، بھائی آپ کیسے ہیں؟ عائشہ نے ابھی کھانا کھایا ہے مگر یہ پھر بھی کھانے کی ضد کر رہی ہے۔ عمران کو پتا تھا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ تیزی سے گھر کے کچن میں گیا۔ اس نے وہاں سے کھانا اٹھایا اور بچوں کو دے کر بازار چلا گیا۔ اس نے ضرورت کی تمام چیزیں خریدی۔ بچوں کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ عمران جیسے ہی ان کے گھر پہنچا، اس 10 سال کی عائشہ نے دروازہ کھولا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ شور مچانے لگی، دیکھو عمران بھائی ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔
इमरान के दिल में एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान था। उसने तमाम बच्चों को बारी बारी अपने सीने से लगाया। माँ ने जब ये देखा तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। इमरान ने इन लोगों को कहा, आज से तुम्हारी इफ्तारी और सहरी मेरी तरफ से है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह रमजान के बाद भी मैं आप लोगों को राशन देता रहूंगा। दोस्तों, इसके बाद ये लोग सहरी और अफ्तारी इमरान के घर में करते। एक दिन इमरान ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में ऐसा महल है जिसके बैरूनी और अंदरूनी हिस्से साफ नजर आ रहे हैं। दूध और शहद की नहरें आस पास बह रही हैं। छोटे छोटे बच्चे इस महल में खेल रहे हैं। हर तरफ फलों के बाग हैं। इसने पूछा, ये महल किसका है? गैब से आवाज आई, ये महल तुम्हारा है, क्योंकि तुम यतीम बच्चों को सहरी और अफ्तारी करवाते हो। ये महल हर उस आदमी के लिए है जो अच्छी तरह बात करे, दूसरों को खाना खिलाए, माह रमजान के रोजे रखे, तहज्जुद की नमाज पढ़े। दोस्तों, एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिसकी वजह से जन्नत मुझ पर वाजिब हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात करना और दूसरों को खाना खिलाना। इस रमजान के महीने में लोगों के घरों में इंतहाई गुर्बत है। इन्हें खाना खिलाकर जन्नत में अपने लिए महल बना लो। दोस्तों, माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान पाक उतारा गया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ये कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमजान के रोजे रखना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात में एक पहाड़ पर चढ़ा। जब ऊपर पहुंचा तो शदीद किस्म की आवाजें आ रही थी। मैंने कहा, ये आवाजें कैसी हैं? फरिश्ते ने कहा, ये जहन्नमियों की आहो बका है। मैंने देखा कुछ लोग कोंचों के बल लटक रहे हैं। इनकी बाछें कटी हुई हैं, उनकी बाछों से खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? फरिश्ते ने कहा, ये वो लोग हैं जो अफ्तारी से कबल ही अपने रोजे अफ्तार कर लिया करते थे। दोस्तों, जो लोग रमजान के रोजे नहीं रखते उनको किस कदर अजाब का सामना करना पड़ेगा। जो आदमी एक रोजा छोड़ेगा वो 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग में डाला जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जानबूझकर रमजान का एक रोजा छोड़े, वो अगर सारी जिंदगी भी रमजान के रोजे रखता रहे तो वो उसके एक रोजे के बराबर पहुंच नहीं सकता। दोस्तों, ये वो 10 काम हैं जिनकी वजह से रोजा टूट जाता है। अगर रोजादार अपनी बीवी से जमा करे तो उसका रोजा खत्म हो जाएगा। जिस आदमी का अपनी बीवी से बोसो कनार करते हुए अनजाल हो जाए या वो मशत जनी करे तो उसका रोजा जाया और बातिल हो जाएगा। जो आदमी जानबूझकर कुछ खा पी ले तो उसका रोजा जाया हो जाएगा। जो आदमी जानबूझकर कह करे उसका रोजा खत्म हो जाएगा। जो आदमी मरीज को खून दे उससे रोजा जाया हो जाता है। जिस औरत को हैज आ जाए उसका रोजा टूट जाता है। वजू करते वक्त पानी गले के नीचे चला जाए तो रोजा टूट जाएगा। सिगरेट पीने से रोजा जाया हो जाएगा अगर रोजे की हालत में मसूड़ों से खून आए। ये खून हलक के पार चला जाए तो ऐसी हालत में रोजा फासद हो जाएगा। रोजे को दोबारा रखना जरूरी है। जो आदमी रोजा रखते हुए बातल काम और बातल कलाम ना छोड़े तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं।